باپ نے اپنے ایک دن کے بچے کو فروخت کر دیا کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے غلام حیدر سے جو ہے سہیل 50,000 روپے صرف 50,000 روپے لیتا ہے اور اس 50,000 روپے کے بدلے اپنا بیٹا اپنا بچہ جو ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا پیسہ ہے تو آپ اپنے بچے کو اچھی تعلیم بھی حاصل کروا سکتے ہیں، آپ اپنے پیاروں کا اچھی جگہ علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ نجی ہسپتال میں گیا، اپنی بیگم کا ایڈمٹ وہاں پہ کو کروا لیتا ہے، چارجز اور پیسے جب سامنے آتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، نیو پلس میں خوش آمدید ناظرین۔ باپ نے اپنے ایک دن کے بچے کو فروخت کر دیا۔ جی ہاں بالکل، آپ کی وہ تمام تفصیلات کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سندھ کا یہ واقعہ ہے۔ ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ چاہے تعلیم ہو یا صحت ہو، دونوں ہی دھندا بن چکے ہوئے ہیں، دونوں ہی کاروبار بن چکے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی کچھ واقعہ پیش آیا ہے ان کے ساتھ۔ یہ جو والد ہے، جب اس کی بیگم کی ڈیلیوری ہونے لگی تھی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بیگم کی ڈیلیوری کسی اچھی ہاسپٹل سے کرواؤں۔ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا پیسہ ہے، آپ امیر ہیں، تو آپ اپنے بچے کو اچھی تعلیم بھی حاصل کروا سکتے ہیں، آپ اپنے پیاروں کا اچھی جگہ علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ پہنچ جاتے ہیں ایک نجی ہسپتال کے اندر۔ اب نجی ہسپتال میں کیا ہوتا ہے، وہ پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ خرچہ ہوگا۔ وہ سن کے انسان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو تھوڑا افورڈیبل ہے، میں شاید یہاں سے اپنا علاج کروا سکتا ہوں۔ لیکن جب وہ وہاں پہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے، ایڈمٹ ہونے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں سے اور کیسے پھنس چکا ہوں، اس کے بعد وہاں سے اس کو اللہ ہی بچائے تو اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ یہ نجی ہسپتال میں گیا، اپنی بیگم کا ایڈمٹ وہاں پہ کو کروا لیتا ہے۔ اس کے بعد جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے، ڈیلیوری ہونے کے بعد جب چارجز اور پیسے جب سامنے آتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ اب میں پیسے کہاں سے ارینج کروں گا۔ پھر یہ پہنچتا ہے ایک شخص کے پاس، اس شخص سے جا کے ادھار مانگتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے ہمارا کام۔ جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے شخص تو ہم بن جاتے ہیں فرعون۔ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم ہی سب کچھ ہیں، اب ہم جو چاہیں گے کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی وہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، میں تمہیں پیسے تو دینے کو تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تم وہ بچہ میرے حوالے کر دو گے۔ اب وہ مجبور شخص جو ہے وہ کیا کرتا، اس نے اس سے پیسے تو لے لیے۔ پیسے لینے کے بعد جو ہے یہ شخص جس کا نام سہیل بتایا جا رہا ہے، جو کہ والد ہے، وہ اپنا بچہ جو ہے غلام حیدر کے حوالے کر دیتا ہے۔ غلام حیدر جو ہے اس بچے کو لیتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ماں کو پتہ چلتا ہے تو ماں شور شرابہ کرتی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے۔ اس کے بعد یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے غلام حیدر سے جو ہے سہیل 50,000 روپے صرف 50,000 روپے لیتا ہے اور اس 50,000 روپے کے بدلے اپنا بیٹا اپنا بچہ جو ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ظاہر قانون حرکت میں آتا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے جو ہے اس شخص کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے جو شخص اس بچے کو اپنے باپ سے لے رہا تھا، یعنی کہ سہیل سے جو شخص لے رہا تھا۔ جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بچے کو آگے کہیں بھیج چکا ہوا ہے۔ اس وقت جو ہے بچے کو جو ہے وہ ماں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سہیل اور غلام حیدر کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جو ہسپتال انتظامیہ ان کی یہاں پہ تھوڑی سی تعریف بنتی ہے۔ ان کو جب یہ تمام معاملہ کا پتہ چلا، جب ان کو اس تمام معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے جو ہے تمام تر اخراجات جو ادا کر چکے ہوئے تھے سہیل اور اس کی بیگم، انہوں نے تمام اخراجات وہ بھی واپس کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اس بچے کی ماں کا اور بچے کا جو بھی علاج ہمارے ہاسپٹل میں ہوگا اس کے کوئی بھی جو ہے وہ چارجز جو ہیں وہ نہیں لیے جائیں گے۔ چلے یہ تو تب ہوا ہے نا جب یہ تمام معاملہ سامنے آیا ہے، جب ماں نے شور شرابہ کیے۔ ایسے ہی کئی اور واقعات ہیں کہ انسان بڑا مجبور ہو جاتا ہے، وہ کسی اچھے ہاسپٹل میں یا کسی اچھے تعلیمی ادارے میں اپنے بچوں کو اپنے پیاروں کو جو ہے وہ علاج نہیں کروا سکتا کسی ہسپتال کے اندر، کیونکہ جب جو نجی ہسپتال ہیں یا یہ نجی سکول ہیں، انہوں نے ایک دھندا بنایا ہوا ہے کہ کوئی ہمارے پاس ایک بار آگے پھنس جائے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ، اس کے بعد ہم اس کو ایسا نہ چھوڑیں گے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہے گا۔ ہسپتال کے اندر جب کوئی داخل ہوتا ہے تو ایک بار اس کو بتایا جاتا ہے کہ یار تمہارا یہ خرچہ ہوگا، اتنا خرچہ ہوگا، اس کے اندر تمہارا علاج ہو جائے گا۔ جب وہ وہاں پہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ پہلے میڈیسن، پھر اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی نرس ٹیکہ بھی لگا کے جا رہی ہے تو اس کی بھی فیس ایڈ کی جاتی ہے۔ اگر ڈاکٹر نے 2 دفعہ کے وزٹ کر لیا تو وہ بھی فیس لکھی جاتی ہے۔ ہر ایک سیکنڈ کی جو ہے وہاں پر فیس لکھی جاتی ہے۔ اور جب انسان ڈسچارج ہونے لگتا ہے ہاسپٹل سے، جب ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ گھر جا سکتے ہیں، تو جب ان کے سامنے پوری سلپ آتی ہے تو ان کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ہمیں تو اتنا بتایا گیا تھا، یہ کیا چارجز ہیں۔ پھر ہسپتال انتظامیہ ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ آپ کے اخراجات ہوئے ہیں، یہ آپ ابھی ادا کر دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر آپ ابھی نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ میں کل تک ملتوی کر دوں تو کل تک اور اخراجات آپ کے بڑھ جائیں گے۔ تو پھر اس شخص کو جو ہے جو بھی اس کے ذہن میں آتا ہے فوراً کہ میں یہاں سے نکلوں، اس کے لیے پھر وہ جو کرنا چاہتا ہے یا کر سکتا ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ سہیل کا بھی واقعہ ہے۔ سہیل نے بھی اس صورت میں جو ہے وہ ادھار لینا مناسب سمجھا کہ میں ادھار لے لیتا ہوں، لیکن آگے پھر وہ ہم جیسے لوگ کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب یہ میرے علاوہ تو کہیں اور جا نہیں سکتا، پھر ہم بھی فرعون بن جاتے ہیں
غلام حیدر بھی ایسے ہی فرعون بنا. فرعون بننے کے بعد اس نے ایک دن کا جو ہے بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں سے CCTV فوٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ غلام حیدر نے جو ہے سبز کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ بچہ جو ہے اپنے باپ کے سہیل کے ہاتھوں سے لے رہا ہے اور اس کے بعد آگے جا کے وہ فروخت کر دیتا ہے. یہ تمام کہانی ہم نے آپ کے سامنے شیئر کی. آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.